اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا اور ان کے سچے طریقے پر چلنے والا بنایا۔ کہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں کا بھی چاہنے والا بنایا، یعنی اولیاء کاملین صالحین کا چاہنے والا اللہ نے بنایا۔ کہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا پتہ بھی بتایا اور ان کی پہچان بھی عطا فرمائی، یعنی اللہ نے ہمیں اتنا سلیقہ بخشا کہ ہم اللہ کے ولیوں کو پہچان پائیں اور ان کی عقیدت و محبت کر پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی پہچان اس کے دے دیتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، ورنہ اللہ کی مخلوق میں نہ جانے کتنے ولی ہیں کہ جن کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں چند مخصوص اولیاء کی پہچان بھی بخشی ہے، تو یہ اللہ کا کرم اور مہربانی ہے کہ ہمیں اللہ نے اس کے محبوب بندوں کی صحبت کے لیے، ان کی بارگاہ سے اکتساب فیض کے لیے ان کی پہچان بھی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب بندوں کی صحبت کے لیے جو حکم قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا۔ عزیزان محترم، اولیاء کاملین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ نجات ہے، انہی سے ہم اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی ایک عظیم مایہ ناز شخصیت ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ انعام و اکرام فرمایا۔ آپ پر اس قدر انعام و اکرام فرمایا کہ آپ کے انعام اور اکرام کا اندازہ آپ کے وصال کے 700 سال بعد تقریباً اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، اور نہ جانے قیامت تک کہ کتنا عرصہ گزرے گا، اس وقت تک کے بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہی بات ہے حقیقت کی کہ سچی بات ہے کہ اللہ جس بندے پر انعام فرما دیتا ہے اس انعام کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا جب یہ حال ہے کہ دنیا میں اس کی عطا کا یہ حال ہے کہ لوگ حیران ہیں، 600 برس سے زائد عرصہ گزر چکا کہ کس قدر بلندی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ 600 برس سے آپ کی شان و عظمت کو لوگ جانچنے دیکھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہنوز آپ کے اس مقام مرتبے تک کے کوئی پہنچ نہیں پایا۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ خدا جس بندے پر انعام اکرام فرما دیتا ہے، اس بندے کے انعام و اکرام کا اندازہ زمانہ سینکڑوں برس تک بھی لگا نہیں سکتا ہے۔ جب دنیا میں انعام کا یہ حال ہے، دنیا میں اکرام کا یہ حال ہے، تو اللہ کے ولیوں کا قیامت کے انعام کا کیا حال ہوگا، اور پھر آخرت کے انعام کا کیا حال ہوگا، پھر جنت کے انعام کا کیا حال ہوگا، یہ اس کا ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہمیں تو بس آسان سی چیز اللہ نے عطا فرما دی ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ جن پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کے انعام والے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب انعام والے بندوں میں سے ایک بندہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے مقام و مرتبے اور آپ کے انعام کا ہم اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، تو پھر وہ جن کو ان کو
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ شان عطا فرمائی ہے، جن کے قدموں کی برکت سے یہ شان عطا فرمائی ہے، ان اولیاء کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر سارے اولیاء اس بارگاہ میں سرے ارادت کو جھکا دیتے ہیں، اور جن کے قدم کو اپنی گردنوں پر رکھنا اپنے عروج و کمال سمجھتے ہیں، وہ شہنشاہ اولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا کیا حال ہوگا، اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ صدیاں گزر جائیں گی مگر اللہ کے محبوب بندوں پر جو اللہ کا انعام ہے، اکرام ہے، اس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب اللہ کے محبوب بندوں کا یہ حال ہے، اللہ کے جو اطاعت گزار فرما بردار بندے ہیں، جو شریعت و طریقت کے تاجدار جنہیں خدا نے بنایا ہے، ان کا جب یہ حال ہے تو پھر سوار اولیاء کا کیا حال ہوگا، سرور انبیاء کا کیا حال ہوگا، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یعنی حیران ہونا ہی بس ہے ہماری قسمت، مگر اللہ کا انعام جس پر ہو جائے، اسے کسی ولی کے صحیح مقام و مرتبے کا اندازہ بھی ہو جانا، یہ اس کے لیے کامیابی کی بات ہے کہ اس پر اللہ کی مہربانی ہے۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مقام و مرتبے کا پتہ لگ جانا یہ آسان بات نہیں ہے۔ یہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کا انکار کرتے ہیں، کرامت اولیاء کا انکار کر جاتے ہیں۔ وہ کیا سمجھ سکتے ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، جب 600 برس سے لوگ حضرت شہنشاہ دکن کے مقام کو سمجھتے آ رہے ہیں، اور حیران ہیں، یہی کہتے ہوئے حیران نظر آتے ہیں کہ خدا جانے کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور جن پر انعام و اکرام ہوئے وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو بس ایک ایک انعام کی روشنی کو جب دیکھنے بیٹھتے ہیں تو صدیاں گزر جاتے ہیں اور اس انعام کی روشنی کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے ہیں۔ عزیزو، اللہ کے محبوب بندوں کی محبت بھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں ان کی محبت بس جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہدایت کے راستوں کو ہموار فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ دل جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بنایا ہے، وہ دل ایسا ہے، ایک آئینہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس آئینے میں جو شباہت بس جاتی ہے، اسی کا اثر، اسی کا رنگ، اسی کا نور، اسی کا سارا معاملہ اس دل میں بستا چلا جاتا ہے۔ ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دل میں ہم کون سی شباہت کو بسا لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی شباہت کو بسا لیتے ہیں، اللہ والوں کی محبت کو بسا لیتے ہیں، تو بے شک اللہ والوں کی محبت کا اثر ہمارے دل میں ہونے لگے گا، اور شیطانی وسوسے اور شیطانی بہکاوے اور دنیا کی لذتیں ہمیں اپنی طرف موڑ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے راستے پر چلنا ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو ہم اور آپ کتنا بھی بیان کریں، مگر بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، مگر ان کی شان کے بیان کا حق جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اس کا ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور کیسے کیسی وہ شان ہوتی ہے، اس کا ایک اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ آپ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ابھی بچپنے کے عالم میں ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے والد ماجد بھی آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے دادا بزرگوار بھی آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، وقت کے جید علماء اولیاء کی خدمت میں آپ حاضر رہتے ہیں، علم سے اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں۔ ابھی 9 سال ہی کی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے کہ ابھی آپ ابتدائی تعلیم سے ہی اپنے آپ کو مزین کر رہے تھے کہ ایک عادت ہوتی ہے جب کسی طالب علم کو علم کی طلب میں کوئی مشغول پاتا ہے تو جو علم کا اس سے زیادہ دعوے دار ہوتا ہے، اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ طالب علم کو ایک ایسا سوال کر دیتا ہے کہ جو اس کے علم میں اور ذوق پیدا کر دے، یا اپنے اندر اور محنت کا جذبہ پیدا کر دے، یا اسے اور آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر دے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس مسئلے تک نہیں پہنچا ہوگا، اس مسئلے تک کی وضاحت کتابوں سے اس کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، باوجود اس کے وہ اونچا سوال کرتا ہے تاکہ بچے میں شوق و ذوق و لگن پیدا ہو جائے، یا پھر اس بچے کی شوق و ذوق و لگن، اخلاق و کردار کا اندازہ ہو جائے کہ کس قدر یہ بچہ آگے جا سکتا ہے۔ ایک خود ذوقی ہوتی ہے، ایک بہترین اچھے انداز کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس زمانے میں ایک بزرگ آئے جو علم و عمل کے بڑے نامور بزرگ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں اور بچے اپنے اپنے گھروں کے سامنے کھیل رہے ہیں، مسجد کے سامنے میدان ہے، سب اپنے اپنے مصروفیات میں ہیں، مگر ایک بچہ ہے جو کم سن ہے، مسجد کے کونے میں کتاب لیے بیٹھا
بیٹھا ہوا ہے اور اس میں مطالعہ کر رہا ہے، مشغول ہے، اس بچے کے قریب چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ آپ کو جب علم کے اصول میں مشغول پایا تو آپ نے سوچا کہ اس بچے کو تھوڑا سا آزمایا جائے، دیکھا جائے کہ اس بچے کا ذوق کیسا ہے اور اس بچے کے اخلاق کیسے ہیں، کس قدر اس کے اندر علم کا جذبہ اور علم کی برکت ہے، کیا یہ مغرور ہو رہا ہے، کیا یہ مخلص بندہ ہے؟ اندازہ لگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ہر طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ زمانہ اولیاء صالحین اور کاملین کا زمانہ تھا، آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں مگر آج ستانے کی نیت سے کیا جاتا ہے، اس زمانے میں لوگ ان کے حوصلے کو بڑھانے کی نیت سے کیا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے سوچا کہ شہزادے آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ پوچھا، نام بتایا گیا، دادا کا نام پوچھا گیا، بتایا گیا، جان گئے کہ اشراف یعنی سادات کے خاندان سے بچہ ہے، بے شک بڑا اعلیٰ خاندان ہے اور بے شک بڑا اعلیٰ خاندان سے یا اعلیٰ شہزادہ ہے، جان لیا۔ مگر انہوں نے ایک سوال کیا، شہزادے ایک مسئلہ تو بتاؤ کہ سجدے میں جاتے وقت پر کیا ہونا چاہیے؟ پہلے گھٹنے زمین پر لگنا چاہیے یا ہاتھ زمین پر لگنا چاہیے؟ اور یہ بتاؤ کہ سجدے سے اٹھتے وقت پر پہلے گھٹنے زمین سے اٹھانا چاہیے یا ہاتھ زمین سے اٹھانا چاہیے؟ ابھی حضرت خواجہ بندہ نواز گے سدراز اس مسئلے تک کہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں تھا، آپ نے حفظ قرآن کے بعد درس نظامی کو ابھی شروع کیا تھا، آپ تقریباً 7 سال کی عمر میں ہی حفظ قرآن کو آپ نے مکمل کر لیا تھا، اور اس کے بعد ابھی زبان عربی زبان فارسی پڑھنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مسئلے مسائل کے بعد میں پڑھائی جاتی ہیں، ابھی ابتدائی مرحلہ تھا، ابھی آپ نے اس مسئلے کی وضاحت کو کتابوں میں اپنے اساتذہ سے پڑھا نہیں تھا۔ آپ نے کہا ٹھہر جائیے، تھوڑی دیر بعد میں آپ کو جواب عطا کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں میں اپنے کام نپٹا کر کے آ جاتا ہوں، جب تک کہ آپ سوچنا دیکھنا کتابوں میں تلاش کر کے مجھے بتا دینا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گے سدراز اپنی طاقت بھر کتاب لیتے ہیں اور مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ مسئلے کو کہاں تلاش کیا جائے، کس باب میں تلاش کیا جائے۔ بس ایک حوصلہ اور ہمت ان کے اندر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا، تو شان تو ظاہر ہوتی ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی ان کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اور آپ کے والد ماجد اور آپ کے دادا بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدان میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ ان کے مریدین میں سے تھے اور آپ اکثر ان کا ذکر ان کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز اپنی طاقت بھر اس مسئلے کے حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے اچانک مسجد میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، سر پر عمامہ سجا ہوا ہے، چال ڈھال سے علم اور تقوی طہارت و بزرگی کا پوری طریقے سے جلوہ نظر آ رہا ہے، علم کے دھنی نظر آ رہے ہیں، اخلاق کے دھنی نظر آ رہے ہیں، ظاہر و باطن میں باکمال نظر آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں کچھ دیر کے لیے ان کے چہرے پر ہی نظریں ٹھہر جاتی ہیں اور آپ وضو کر کے اندر تشریف لاتے ہیں وہ بزرگ اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے دل میں جواب آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے یہ بزرگ جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں میں پہلے ان کو دیکھ لوں گا کہ یہ کیسے نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے میں ان کو جواب دے دوں گا کہ اللہ والے عالم صادق نظر آتے ہیں، علم والے نظر آتے ہیں۔ آپ ان کے ادائے نماز کو دیکھتے رہے، آپ نے گھٹنوں کو پہلے زمین پر رکھا سجدے کے وقت پر، اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو رکھا، سجدہ فرمایا، پھر سجدے سے اٹھتے وقت پر اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھایا، اس کے بعد پھر زمین سے گھٹنوں کو اٹھایا۔ اس مسئلے کا حل تو انہیں مل گیا، جب اس مسئلے کا حل ہو گیا تو ان سے دل اتنا مسرور ہو گیا، پھر وہ بزرگ نماز پڑھ کے مسجد سے تشریف لے گئے۔ آپ بے چین ہو کر کے اپنے دادا حضرت قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے دادا جان آج ایک عجیب ماجرا میرے نگاہوں کے سامنے سے گزرا۔ ایک سائل نے سوال کر لیا، چونکہ اس مسئلے کا میں نے پڑھا نہیں تھا، حل تلاش کرنے کی کوشش میں لگ گیا تھا اور میرے دل میں خیال آیا، میں نے ایک نورانی بزرگ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں تشریف لائے، ان کا حلیہ ایسا تھا، ان کی چال ڈھال ایسی تھی، انہوں نے عملی طور پر مجھے وہ مسئلے کا جواب بتا دیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گے سدراز کے دادا حضرت مچل کر کے عرض کرتے ہیں شہزادے تم کو پتا بھی ہے کہ وہ کون تشریف لائے تھے؟ وہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف لائے تھے۔ اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر حمایت اور عنایت فرماتا ہے، یہ اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ غیبی تائید رکھ دیتا ہے، غیبی حمایت ہوتی ہے، غیبی مدد ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، بھٹکتے نہیں
نہیں ہیں، بس صبر کرنا ان کا ذمہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اپنی طاقت پر گامزن ہو جانا ان کا ذمہ ہوتا ہے، غیبی مدد اسباب و سامان کا مہیا فرما دینا یہ اللہ کا ذمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو خواجگان چشت کی نظر نے پہلے ہی سے انتخاب فرما لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہر مرحلے پر روحانی، نورانی، ظاہری، باطنی تربیت میں آپ مدد فرما رہے تھے۔ ابھی اس وقت پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء باحیات تھے، کچھ عرصہ بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کی مسند سجادگی پر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت خواجہ بندہ نواز بچپن ہی سے اپنے والد اور پیر و مرشد اپنے دادا حضرت کے زبانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ان کے وہ ذکروں کو اور ان کے قصوں کو، ان کی باتوں کو سن سن کر کے دل میں ایک گہرا ان سے انس پیدا کر لیا تھا، ان سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کے بڑے بھائی کو اور آپ کو لے کر کے پھر دہلی کی سرزمین پر تشریف لے جاتی ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو حضرت خواجہ بندہ نواز سب سے پہلی جمعہ جب ادا فرمائی ہیں تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسجد میں نماز جمعہ ادا فرمایا کرتے تھے اسی مسجد میں آپ نماز جمعہ ادا فرماتے ہیں، اور آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھتے ہیں، مبہوت ہو جاتے ہیں، دل میں ایک عجیب سا خیال پیدا ہو جاتا ہے، گمسم ہو جاتے ہیں۔ جب گھر میں واپس آ جاتے ہیں کسی سے کوئی بات نہیں، کسی سے کوئی سوال نہیں، جواب نہیں، خاموش رہنے لگ جاتے ہیں۔ والدہ کے ذہن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں بچے کو کیا معاملہ ہو گیا، اپنے بڑے بیٹے سے کہتے بیٹا جاؤ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے جانا اور حضرت سے کچھ دم کرا دینا تاکہ اس کا یہ معاملہ جو کچھ بھی ہے وہ درست ہو جائے، یا پھر حضرت جیسا حکم فرمائیں اس کے لیے وہاں پر پیش کر دینا۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں ماجرا کیا ہو رہا ہے، ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ہزاروں کے مجمع میں ہر شخص کی یہی تمنا ہے کہ آج اجازت مل جائے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی قدم بوسی کی ہمیں اجازت مل جائے۔ سب لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھو کب کسے موقع ملتا ہے۔ اچانک ایک خادم آتے ہیں نیچے، آنے کے بعد کہتے ہیں تم میں سے سید محمد کون ہیں؟ حضرت انہیں طلب فرما رہے ہیں۔ کثیر لوگ وہاں پر جلوہ گر ہیں، کثیر لوگ وہاں تشریف فرما ہیں۔ سب میں سے کثیر لوگوں نے کہا میرا نام بھی سید محمد ہے، میرا نام بھی سید محمد ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز بھی فرماتے ہیں میرا نام بھی سید محمد ہے۔ وہ خادم حیران ہو جاتا ہے لے جاؤں تو کس کو لے جاؤں، یہاں پر تو کثیر سید محمد تشریف فرما ہے۔ پھر واپس چلے جاتے ہیں، چلے جانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں خادم کہ حضرت کثیر سید محمد وہاں تشریف فرما ہے، کس سید محمد کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے؟ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں سید محمد گیسو دراز کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت خواجہ نصیر الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے جب ایک گیسو دراز نکلتا ہے تو یہی آپ کے لیے بعد میں چل کر کے لقب بن جاتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں گیسو دراز کا جو لقب ہے اس کے متعلق سے دو روایات آتی ہیں۔ ایک روایت تو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک روایت یہ آتی ہے جسے حضرت مخدوم سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالکی کو حضرت خواجہ بندہ نواز اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس زمانے کے سادات کی علامت تھی کہ آپ اپنی بالوں کو بڑھائے ہوا رکھا کرتے تھے، یعنی سادات کو ان کے بڑے بالوں سے پہچانا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے بال جو بڑے ہوئے تھے سر کے وہ پالکی کے ڈنڈے کے اور کاندھے کے بیچ میں اڑس جاتے ہیں اور اس کو نکالنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ نکالنے کے لیے پالکی کے ایک طرف کو اونچا کرنا ہوتا اور اس اونچا کرنے سے حضرت کو ہو سکتا تھا کہ کچھ تکلیف ہو۔ اسی خیال سے حضرت خواجہ بندہ نواز نے اپنے پیر و مرشد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس لیے آپ تکلیف برداشت کرتے رہے۔ بال کھینچنے کی وجہ سے، آپ کے بالوں کے کھینچنے کی وجہ سے، تناؤ کی وجہ سے وہاں سے خون نکلنے لگا۔ جب جہاں پڑاؤ آیا، جہاں رکنا تھا وہاں رک جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر نظر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندہ نواز حضرت سید محمد گیسو دراز سے فرماتے سید محمد بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے کہ بال تمہارے حال و احوال تو ٹھیک ہیں، کیوں خون سر سے نکل رہا ہے؟ حضرت علاء الدین وہاں پر تھے جو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی تھے اور آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ماجرا یہ ہے کہ جب آپ کی پالکی کو انہوں نے اٹھایا تھا تو ان کے بال پالکی کے ڈنڈے کے نیچے پھنس گئے تھے، اس کو نکالنے میں آپ کو تکلیف کا اندیشہ کر کے انہوں نے نہیں نکالا تھا اور بار بار بال کھینچنے کی وجہ سے خون سر سے نکل گیا تکلیف کی وجہ سے۔ تو اس وقت پر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز علیہ رحمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ سید محمد بندہ نواز گیسو دراز، آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور لمبے بال والے کا خطاب آپ کو عطا فرمایا گیا۔ الغرض حضرت خواجہ بندہ نواز ابھی وہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کا جب بلاوا آ گیا، اپنے شیخ کامل کی خدمت میں جب پہنچنا ہوا تو کیا حال ہوگا، وہ بے تعبی کا کیا حال ہوگا، وہ قرار و سکون کے حاصل ہو جانے کا کس قدر ذوق و شوق ان پر غالب ہوگا، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ان کے سر مبارک پر دست شفقت رکھتے ہیں اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے انہیں داخل سلسلہ اور بیعت فرما دیتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے کہ آپ کے دل کی دنیا کے اندر ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے۔ آپ علوم ظاہریہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ علوم باطنیہ میں بھی اپنے شیخ کامل سے تربیت حاصل کرتے رہے اور منزلوں آپ سفر کرتے رہے۔ حاصل کار ایک وقت وہ آ گیا کہ لوگوں نے حضرت خواجہ بندہ نواز کی کرامت کو دیکھا تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے اشارے پر لوگوں نے اسے ملاحظہ فرمایا۔ معاملہ یہ ہوا، ایک مرتبہ بادشاہ کو ایک پرانا کتبہ مل گیا، زمین کی کھدائی میں اس کو وہ حصہ مل گیا کہ جس میں یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ بہت بڑا دفینہ کہیں دفن ہوا ہے، اور اس کو سب لوگوں نے تو حل تو کر لیا مگر ایک مقام پر پہنچ کر کے سب لوگ عاجز ہو گئے کہ وہ مقام کہاں ہے، اس کا صحیح اندازہ اور صحیح نشاندہی نہ لگائی جا سکے۔ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں، چونکہ ان پر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی زیادہ نظر ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ کا جو وزیر تھا آ کر کے ان سے پوچھتا ہے، حضرت اگر آپ کچھ کمال دکھا دیں، آپ کچھ بتا دیں تو ہم آپ کو 10واں حصہ آپ کو دے دیا جائے گا، بے شمار زر و جواہر آپ کے نظر کر دیے جائیں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور وہ دفینے سے خواہ مخواہ کے زمین میں دفے رہنے سے کیا فائدہ، مخلوق خدا کا فائدہ ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت خواجہ بندہ نواز جواب فرماتے ہیں، مجھے میرے مرشد کی غلامی ہی ہر چیز سے بہتر ہے، اور ہر مال سے بڑا مال، ہر دولت سے بڑی دولت میرے مرشد کی غلامی ہی ہے۔ مجھے میرے مرشد کی خدمت ہی میں سکون میسر ہے، نہ مجھے دولت کی ہرس ہے، نہ وہ پتھر اور نہ وہ ہیرے جواہر میرے کسی کام آنے والے ہیں، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی انسیت نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیتے ہیں، ان کو کوئی جواب نہیں ملا، یعنی انہیں یہ تو پتا چل گیا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز ان کا کام کرنے والے نہیں ہیں اور دولت کے وہ طلبگار بھی نہیں ہیں، دولت کے لالچ میں آنے والے بھی نہیں ہیں۔ مگر جب بادشاہ تک کے بات پہنچی، بادشاہ کو اس وقت پر بڑی ضرورتیں تھیں، معاملات، بہت سارے معاملات، فوج کی تیاری وغیرہ، وہ بہت حاجت مند تھا اس معاملات کو لے کر کے دولت کا، تو اس وقت پر بادشاہ نے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں، مصیبتوں اور ضرورتوں، حاجتوں کا اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے اور رعایا کی حفاظت کے لحاظ سے بہت سارے جو مشاکل اس کے سامنے درپیش تھے، بہت ساری چیزوں کا جو اسے اہتمام کرنا تھا، ان سب کے لیے اس دولت کی اسے ضرورت و حاجت تھی، تو اپنی ضرورتوں حاجتوں کا ایک لمبی فہرست کے ساتھ ساتھ ایک عریضہ پیش فرماتا ہے کہ حضرت اگر کرم فرما دے تو حضرت کے کرم فرمائے پر حضرت کے خدمت میں حضرت کے خدام کے لیے تحفہ پیش کر دیا جائے گا۔ الغرض اس نے بھی جو حضرت سے کہا، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ، اب ضرورت ہے اس کی ٹال مٹول کرنے کی حاجت اب باقی نہیں رہی، جاؤ انہیں جا کر کے جگہ کی نشاندہی کر دینا اور اتنا ہی کرنا جتنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت تھا کہ وہی لوگ ان کے پاس آئے تھے، حضرت نے بتا دیا کہ یہ مجھ سے ہونے والا نہیں ہے، بھیج دیا گیا، واپس کر دیا گیا، تو لوگوں نے یہ جانا کہ ابھی یہ اس کمال کو پہنچے نہیں ہیں کہ جو کشف و کمال کا مرحلہ ہوتا ہے، ان کے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، وہاں سے کچھ مسئلہ حل ہو جائے، مگر دیکھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے جس نے تمہیں واپس کر دیا وہ کمال کو پہنچا ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود کمال پر پہنچا ہوا باکمال شخص ہے، بس یہ ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ایسا خادم ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے اور دولت کی ہرس اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں ہی وہ بندہ مشغول رہنے والا ہے۔ حاصل حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے مرشد کے حکم پر تشریف لے جاتے ہیں اور محل میں ایک جگہ نشاندہی کر دیتے ہیں، یہاں پر وہ مال و دولت دفن ہے، جمع ہے، چھپی ہے۔ جب لوگوں نے وہاں کھودا تو وہاں سے بہت سارا مال میسر آیا، نکلا، اور حضرت خواجہ بندہ نواز سلام کہہ کے واپس وہاں سے آ جاتے ہیں، ایک ٹکڑا بھی آپ نے نہیں لیا، کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ بادشاہ نے حسب وعدہ کثیر مال و دولت
دولت کو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ یہ میرا نہیں بلکہ سید محمد گیسو دراز کا حصہ ہے، اسی کو دے دو۔ حضرت سید محمد گیسو دراز نے قدموں کو پکڑ کر کے عرض کیا، حضور مجھے دولت کی نہیں آپ کی توجہ کی نظر کی حاجت ہے اور آپ کی غلامی کی مجھے اجازت کی حاجت ہے، آپ مجھے ہمیشہ اپنی خدمت میں رکھیں اور توجہ کی نظر فرما دیں، یہی میرے لیے کافی ہے، اس دولت میں سے ایک حصہ مجھے نہیں چاہیے، ایک ٹکڑا مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اس ساری دولت کو بادشاہ کو واپس کر دیا، کہلا دیا کہ تمام ریاست کے فقراء میں غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے، نہ مجھے اس کی کچھ حاجت ہے نہ میرے بندہ نواز کو اس کی کچھ حاجت ہے، اللہ نے جو ہمیں نوازا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حاصل یہی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ زندگی ایسے جیتے ہیں کہ اللہ والے زندگی ایسی جیتے ہیں کہ ان زندگی پر قیامت تک کے ناز کیا جائے تب بھی زندگی صد مرتبہ ناز کرتے حیران رہ جائے کہ کیسی زندگی خدا نے انہیں عطا فرما دی تھی۔ عزیزو ہمیں ان سے محبت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے طریقہ کار سے دور ہو جائیں، دنیا کے طلبگار ہو جائیں، ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمارا طریقہ کار بھی وہی ہونا چاہیے، خدا و رسول کی رضا مقصد اول ہونا چاہیے، اللہ کے محبوب بندوں کی چاہت اور ان کی توجہ کی نظر کی طلب ہمارے دل میں ہونی چاہیے، یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم میں جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی ظالم حکومتیں مظلوم مسلمانوں پر ظلم کر رہی مولا ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے مہیا فرما۔ پروردگار جن کو بے گھر کر دیا گیا ہے ان کے لیے زندگی گزارنے کے بہتر سہارے اسباب عطا فرما۔ پروردگار دنیا و آخرت میں ہم اہل اسلام کو مسلمانوں کو بول والا فرما۔ پروردگار کفر کا منہ کالا فرما۔ وقال صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔